بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، تو آج نحو میر کا سبق نمبر 6 ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا جب جملے کے اندر کلمات زیادہ ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف کو دیکھنا ہے، پھر معرب مبنی عامل معمول، یہ چیزیں بعد کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اسم فعل حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پچھلے سبق کے اندر میں نے اسم کی کچھ علامات بھی بیان کی تھیں، لیکن چند جو نحو میر کے اندر لکھی تھیں 11 وہ بیان کی تھی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو اس کے اندر اسم مصغر ہے، اسی طرح اسم منصوب ہے، اس کی تھوڑی وضاحت انشاءاللہ میں مزید کر کے آپ کو سمجھا دوں گا۔ وہاں پر میں نے مختصراً بتلایا تھا، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ مزید وضاحت کے ساتھ اسم منصوب اور اسم مصغر کو پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر علامات فعل کو پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ اسم فعل حرف کا اجرا بھی کریں گے۔ تو اس وجہ سے سبق کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس میں سے کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آتی جب اجرا کریں گے تو اجرا کے اندر مزید آپ کو سمجھ لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو علامات فعل نحو میر کے اندر جو فعل کی علامات لکھی ہوئی ہیں وہ بھی 11 لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 شروع میں قد ہو، جیسے قد ضربا، ٹھیک ہے۔ اب ضربا یہ فعل ہے، کیوں؟ اس علامت کیا ہے؟ علامت یہی ہے کہ شروع کے اندر قد آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ گردان میں واقع ہو رہا ہو، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ شروع میں قد ہو، جیسے قد ضربا، ضربا یہ فعل ہے، علامت کیا ہے؟ قد اس میں داخل ہو گیا، اس وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ اچھا نمبر 2 شروع میں سین ہو، جیسے سیضربو، ٹھیک ہے۔ اب سیضربو کے اندر جو یضربو ہے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ علامت کیا ہے؟ سین اس میں داخل ہو گیا، اور جس فعل میں سین داخل ہو جائے، جس کلمہ پر سین داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے سیضربو یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اچھا نمبر 3 شروع میں سوف ہو، جیسے سوف یضربو۔ اب یضربو یہاں پر بھی فعل بنے گا، اس لیے کہ اس کے اندر سوف داخل ہو گیا، جب سوف داخل ہو گیا تو یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ نمبر 4 شروع میں حرف جزم ہو، جیسے لم یضرب، اب یضرب یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر کیا ہو گیا؟ حرف جزم لم داخل ہو گیا، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ نمبر 5 آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضربتا یا ضربتو، تو یہ ضمیر مرفوع متصل مل گئی، جس کلمہ میں ضمیر مرفوع متصل مل جائے تو وہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ تو ضربتا یا ضربتو یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 6 امر ہو، جیسے اضرب، اب اضرب یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ امر ہے۔ اچھا نمبر 7 ماضی مضارع کی گردان ہو، کان یکون، ماضی مضارع کی گردان یہ چیز فعل کے ساتھ صرف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ صرف کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس کی گردانیں وغیرہ یاد کر لیں، اور اس کے جو قوانین وغیرہ کچھ نہ کچھ ہیں وہ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نحو میر کے بعد شرم یا تعامل پڑھ کر پھر ہم انشاءاللہ صرف پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے، کچھ نہ کچھ قوانین وغیرہ پڑھیں گے اور اس کا اجرا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ماضی مضارع کی گردان ہو، کان یکون، قال یقول، سمع یسمع، ضرب یضرب، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی ماضی مضارع کی گردان کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ کیا بنیں گے؟ فعل بنیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 نہی ہو، جیسے لا تضرب، لا، اب یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا نمبر 9 آخر میں تا تانیث ساکنہ ہو، جیسے ضربت، اب آخر کے اندر تا تانیث کی آ گئی، تا ساکنہ آ گئی، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تا ساکنہ، تا تانیث ساکنہ یہ بھی فعل کی علامت ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ نمبر 10 آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہو، جیسے لا یضربن، اب آخر کے اندر نون تاکید ثقیلہ آ گیا۔ نون تاکید ثقیلہ کیا ہے؟ یہ نون تاکید خفیفہ ثقیلہ، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لا یضربن، تو نون تاکید ثقیلہ آخر میں آ گیا، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا نمبر 11 آخر میں نون تاکید خفیفہ ہو، جیسے لا یضربن، اب آخر کے اندر نون تاکید خفیفہ آ گیا، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ تو یہ فعل کی 11 علامتیں ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم پڑھتے ہیں حرف کی علامات۔ حرف کی علامات کو مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پئی جائے، جس کلمہ میں اسم اور فعل کی کوئی بھی علامت نہ پئی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے، جیسے من اور فی۔ اب من ایسا کلمہ ہے اس کے اندر نہ تو کوئی اسم کی علامت پئی جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی فعل کی علامت پئی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ حرف بنے گا۔ اسی طرح آگے فی، اب یہ فی بھی ایسا ہی کلمہ ہے جس کے اندر نہ تو اسم کی کوئی علامت پئی جا رہی ہے اور نہ ہی فعل کی کوئی علامت پئی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ حرف بنے گا۔ ابھی ہم نے علامات فعل
اور علامات حرف کو پڑھ لیا، اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے علامات اسم پڑھی تھی، تو اب میں جلدی سے اس کو ریز کرتا ہوں، ریز کرنے کے بعد میں یہاں پر مثالیں لکھتا ہوں، پھر ہم اس کا انشاءاللہ اجرا کرتے ہیں۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں نے جلدی سے وہ ریز کر دیا، ریز کرنے کے بعد اب میں نے مثالیں کچھ لکھ دی ہیں، اب ہم ان کے اندر دیکھیں گے، اجرا کریں گے کہ آیا کہ اس میں سے کون سا کلمہ اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے۔ سب سے پہلی مثال جو وہاں پر لکھی ہے کس کے اندر، تسہیل النحو کے اندر، وہ یہی ہے رسول اللہ۔ اب لفظ رسول یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے، اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ رسول اسم بنے گا۔ اب آگے ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ علامت کیا ہے؟ علم، علم ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ الجنت، یہ بھی اسم ہے۔ دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ شروع کے اندر الف لام داخل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخر کے اندر تائے متحرکہ داخل ہے، تو جس کلمہ پر تائے متحرکہ داخل ہو جائے یا الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم کے علامات میں سے ہے، چونکہ الف لام کا داخل ہونا اور تائے متحرکہ کا داخل ہونا، تو وہ یہ کلمہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ تو اس وجہ سے الجنت یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ آگے الصراط، تو یہ بھی اسم ہے، علامت کیا ہے؟ الف لام داخل ہے شروع میں، اور جس کلمہ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب آگے ہے کویرت، یہ فعل ہے، اس کے اندر دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ آخر میں تائے ساکنہ موجود ہے، اور تائے ساکنہ یہ کیا ہوتی ہے؟ فعل کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ گردان میں واقع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ دو علامتیں پائی گئی ہیں۔ باقی گردان میں واقع ہو رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ چیز صرف سے تعلق رکھتی ہے، آپ کو اگر صرف کی گردانیں یاد نہیں ہیں تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، اگر آپ کو پھر بھی یاد نہیں ہوتی تو انشاءاللہ نحمیر کے بعد شرمیات عامل پڑھیں گے، شرمیات عامل کے بعد پھر ہم انشاءاللہ صرف کا بھی تھوڑا بہت اجرا کریں گے، کچھ نہ کچھ قوانین پڑھیں گے، اس وقت یہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں کہ جس کلمہ کے آخر میں تائے ساکنہ ہو یا گردان میں واقع ہو رہا تو وہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ کویرت یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اب آگے ہے اعلی، یہ حرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ حرف بنے گا۔ آگے ہے سامعات، یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ علامت وہی دو ہیں جو کس کے اندر تھی؟ کویرت کی اندر تھی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ تائے ساکنہ آخر کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تائے ساکنہ جس کلمہ پر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سامعات یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بھی گردان میں واقع ہو رہا ہے کلمہ، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ آگے ہے دخلت، یہ بھی فعل ہے، دو علامتیں ہیں، پہلی علامت ضمیر مرفوع متصل ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ دخلت ضمیر مرفوع متصل، تو ضمیر آ گئی تو اس وجہ سے یہ فعل۔ دوسری علامت یہ ہے کہ گردان میں واقع ہو رہا ہے، تو جو کلمہ گردان میں واقع ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اب آگے ہے ساحرانی، یہ اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساحرون کی تثنیہ ہے، اور تثنیہ یہ اسم کی علامت میں سے ہے، تو اس وجہ سے ساحران یہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ اب آگے ہے سوف یکون، تو سوف یکون یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اس لیے اس کے اندر تین علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی علامت یہ کہ یکون کے اوپر یکون پر کیا ہو گیا؟ سوف داخل ہو گیا، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ بھی فعل گردان میں واقع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اتینا، حروف اتینا میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے، یعنی الف داخل ہو جائے، تا داخل ہو جائے، یا داخل ہو جائے یا نون داخل ہو جائے، ان حروف میں سے کوئی حرف داخل ہو جائے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تو یکون کے اندر حروف اتینا میں سے یا داخل ہو گئی، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ اب آگے ہے سیکون، یہ بھی فعل ہے، علامتیں وہی تین پائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ شروع کے اندر سین داخل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ گردان میں واقع ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ حروف اتینا میں سے یا داخل ہو گئی، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ علامتیں وہی تین پائی جا رہی ہیں جو اس میں پائی جا رہی تھی تین، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی تین علامتیں ہیں۔ اب آگے ہے لا تنفطر، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں یہ فعل کی علامات میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ حروف اتینا میں سے تا داخل ہو گئی، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، لا تنفطر، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے ما، تو ما یہ حرف ہے، کیوں حرف ہے؟ کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟
حرف ہے۔ اب آگے ہے رجیلن، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے، اس میں مصغر ہے، اور مصغر کیا ہوتا ہے یہ پیچھے سبق کے اندر اسم کی علامات جب ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ اس میں مصغر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو اوزان آتے ہیں اس میں مصغر کے وہ بھی میں نے پیچھے آپ کو بتلا دیے تھے، اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی مصغر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رجیلن یہ اسم ہے، علامتیں دو ہیں، ایک یہ کہ اس میں مصغر ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے آخر کے اندر تنوین داخل ہو گئی، اور جس کلمہ پر تنوین داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اب آگے ہے بلخیون، یہ بھی اسم ہے، علامت دو ہیں، ایک علامت یہ ہے کہ اسم منصوب ہے، اسم منصوب کیا ہوتا ہے یہ بھی پیچھے اسم کی علامات جب ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اسم منصوب کیا ہوتا ہے، اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو اس سبق کو دوبارہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور دوسری علامت اس کے اندر بھی وہی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین داخل ہے، تو جس کلمہ پر تنوین داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ اب آگے ہے محمدن، یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، علامت کیا ہے، پہلی علامت تو یہ ہے کہ یہ عالم ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ اسم بنے گا، دو علامتوں کی وجہ سے۔ اب آگے ہے نبیون، یہ بھی کیا ہے، اسم ہے، علامت وہی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ گئی، تو اس وجہ سے تنوین جس کلمہ پر داخل ہو جائے وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ نبیون یہ بھی کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ اب آگے ہے مکیون، یہ بھی اسم ہے، علامت یہ ہے، دو ہیں، ایک یہ کہ اس میں منصوب ہے، اس میں منصوب کیا ہے تو یہ پیچھے سبق کے اندر بتلا چکا ہوں، وہی دیکھ لیجئے گا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین پہ جا رہی ہے، اور جس کلمہ پر تنوین آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ اب آگے ہے جاء رسول اللہ، اب جاء یہ فعل ہے، علامت کیا ہے، فعل ماضی ہے، گردان میں واقع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، فعل بنے گا۔ اب آگے ہے رسول، یہ پیچھے ماقبل کے اندر بھی گزر چکا ہے، رسول یہ اسم ہے، علامت کیا ہے، لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے، تو اس وجہ سے رسول یہ کیا بنے گا، اسم بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے لفظ اللہ، یہ بھی اسم بنے گا، علامت کیا ہوگی، علامت علم، یہ علم ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ اب آگے ہے للہ رب العالمین، للہ سب سے پہلے لام، لام حرف ہے، کیوں، اس لیے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت اس کے اندر نہیں پئی جا رہی، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، حرف بنے گا۔ اب لفظ اللہ یہ پیچھے گزر چکا ہے، اسم ہے، علامت کیا ہے، یہ عالم بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، اسم بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری علامت یہ بھی ہے کہ شروع کے اندر لام حرف جر داخل ہو گیا، اور جس کلمہ پر حرف جر داخل ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا، اسم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے رب، رب العالمین، رب یہ بھی اسم ہے، اور کیوں، اس لیے کہ العالمین کی طرف یہ کیا ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے، اور مضاف یہ اسم کی علامت میں سے ہے، تو اس وجہ سے رب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ العالمین یہ بھی اسم ہے، علامت الف لام داخل ہے، اور جس کلمہ پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ جمع ہے، اور تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے، تو یہ جمع ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا، اسم بنے گا، ٹھیک ہے۔ الصراط المستقیم، الصراط یہ اسم ہے، کیوں، اس لیے کہ الف لام داخل ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ موصوف ہے، تو دو علامتوں کی وجہ سے یہ کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ المستقیم یہ بھی کیا بنے گا، اسم، اس لیے کہ اس کے اندر بھی الف لام داخل ہے، تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ اب آگے ہے توبتن، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، علامت دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک یہ کہ آخر کے اندر تنوین ہے، جس کلمہ پر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم ہے، اور دوسرا یہ کہ آخر میں تاء متحرکہ داخل ہو گئی، اور جس کلمہ پر تاء متحرکہ داخل ہو جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اسم ہے۔ شاہدتن یہ بھی اسم ہے، علامت ایک یہ کہ اسم فاعل واحدہ مؤنثہ کا صیغہ ہے، اس وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ تاء متحرکہ آخر کے اندر داخل ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی کیا بنے گا، اسم بنے گا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ تنوین اس پر داخل ہے، تو جس کلمہ پر تنوین داخل ہو جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم بنے گا۔ اب آگے ہے قد سمع، قد یہ حرف ہے، حرف کیوں ہے، اس لیے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پئی جا رہی، تو اس وجہ سے جس کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پئی جا رہی ہو، ابھی ہم نے پڑھا وہ فعل وہ کیا ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا بنے گا، حرف بنے گا۔ اب آگے ہے سمع، یہ فعل ہے، تو علامت کیا ہے، دو علامتیں ہیں، ایک یہ کہ قد شروع میں داخل ہو گیا، اور جس کلمہ پر قد داخل ہو جائے تو وہ فعل ہوتا ہے، تو یہ بھی فعل ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ گردان میں واقع ہو رہا ہے، اور جو کلمہ گردان میں واقع ہو جائے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا بنے گا، فعل بنے گا۔ جتنی مثالیں تفصیل النحو کے اندر لکھی ہوئی تھی تمام کی تمام کا ہم نے اجرا کر لیا، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔